571 AD حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 ماہ پہلے ابرہمہ خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے۔ ابرہمہ کون تھا، اس نے حملہ کیوں کیا اور اس حملے کے نتائج کیا نکلے؟ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کیسے ہوئی؟ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش کے لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کیسے ہوئی؟ نمبر 6، عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی وفات کے وقت ان کے 10 بیٹے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو کیوں دیا؟ اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات جو مختلف کتابوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے جڑے ہوئے ملتے ہیں، ان واقعات کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ 571 AD میں یمن کا علاقہ پرشین امپائر کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور جو پرشین امپائر کی طرف سے وہاں کے گورنر مقرر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ابرہمہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی عرب میں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ ہر سال وہ خانہ کعبہ میں تمام عرب کے قبائل اکٹھے ہوتے تھے، تو ابرہمہ چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں خانہ کعبہ میں اکٹھے ہونے کی بجائے یہاں یمن میں اکٹھے ہوں، تو اس کے لیے وہ ایک مندر تیار کرتا ہے۔ مندر بن کے تیار ہو جاتا ہے، لیکن عرب کے لوگ کوئی پروٹوکول نہیں دے رہے، الٹا ایک عربی اٹھتا ہے، وہاں جاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، پیشاب کر کے آ رہا ہے، تزیل ہو رہی ہے مندر کی۔ ابرہمہ کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو کام ہے نا یہ غلط کیا ہے انہوں نے، تو جس مرکز پہ یہ جا رہے ہیں نا میں کیوں نہ اسے ہی تباہ کر دوں تاکہ ان کو ایک سبق سکھا سکوں۔ تو اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتے ہیں اور خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے یمن سے نکل پڑتا ہے۔ اب یہ لوگ مکہ کے قریب جب پہنچتے ہیں اور وہاں پہ کیمپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے جو محافظ ہوتے ہیں اس وقت وہ ہوتے ہیں عبد المطلب۔ اب اس کے سپاہی عبد المطلب کے کچھ اونٹ چرا لیتے ہیں وہاں سے جو ہے، تو عبد المطلب کو اس کی خبر پہنچتی ہے کہ ابرہمہ پہنچ چکا ہے، خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی اس نے اور میرے کچھ اونٹ بھی چرا لیے اس نے۔ اس وقت عبد المطلب کا پورے کے پورے عرب میں ایک مقام تھا اور ان کی بزرگی اور سرداری کے قصے پورے عرب میں موجود تھے۔ تو ایز اے ہیڈ جب وہ مکہ کے جاتے ہیں ابرہمہ کے پاس، تو ابرہمہ ان کی بڑی عزت کرتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ تو جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ آپ کی فوج نے میرے نا 40 یا 50 غالباً تعداد ایگزیکٹ نہیں معلوم، وہ اونٹ لے لیے ہیں، تو مہربانی کر کے وہ اونٹ جو ہے وہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ جنگ تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، تو مال غنیمت کی صورت میں آپ نہیں لے سکتے یا لوٹ مار نہیں کر سکتے، تو وہ اونٹ جو ہیں وہ میرے واپس کر دیں۔ اس پہ ابرہمہ بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عبد المطلب میں نے تو تیرے بارے میں بڑا سنا تھا کہ تو بڑا بزرگ ہے اور بڑا ایک عقل مند سردار ہے، تو یہ تو کس طرح کا مطالبہ کر رہے؟ میں تیرے علاقے میں بیٹھا ہوں، اتنی بڑی فوج لے کے بیٹھا ہوں جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بجائے مجھ سے معافی مانگنے کے، مجھ سے کوئی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کے، تو اپنے اونٹوں کا مطالبہ رکھ رہا ہے میرے سامنے۔ تو عبد المطلب جواب دیتے ہیں، میں تو صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس پورے شہر کا اور کعبے کا مالک اللہ خود ہے۔ بس اب بات یہیں ختم، حملے کی تیاری کرو۔ اس کے بعد حملہ ہوتا ہے اور گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کچھ اس طرح سے کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اپنی شادی کے 5 یا 6 ماہ بعد غالباً شام کی طرف ایک تجارتی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ حضور کا پورا جو خاندان تھا وہ ایک تاجر خاندان تھا اور تجارت سے ہی ان کا تعلق تھا۔ تو سفر کے لیے جاتے ہیں اور واپسی پر جب وہاں سے نکلتے ہیں شام سے، تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ تو ارادہ کرتے ہیں کہ کیونکہ مدینہ راستے میں پڑتا ہے، تو مدینہ میں کچھ اپنے رشتہ داروں کے پاس قیام کر لیا جائے، اور مکہ میں وہ خبر بھجوا دیتے ہیں کہ اس طرح سے بیمار ہوں میں۔ مکہ میں جب عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجتے ہیں کہ وہ واپس عبداللہ کو جو ہے واپس مکہ میں لے آئے۔
جب حارث مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ہسٹری آف اسلام ریٹن بائی مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 ہجری پیر کے دن صبح کے ٹائم جو ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام جو ہے رکھے جاتے ہیں، ایک احمد اور ایک محمد۔ احمد نام جو تھا وہ والدہ کی طرف سے تھا اور محمد جو تھا وہ دادا جان عبد المطلب کی طرف سے تھا۔ یہاں تک حلیمہ سعدیہ کا معاملہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت عرب کے جو سردار تھے ان میں یہ رواج تھا کہ جو اپنے بچوں کی پرورش تھی وہ عرب کے باہر جو قبائل رہتے تھے وہاں پہ وہ پریفر کرتے تھے کہ ان کے چھوٹے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ پرورش کریں۔ اب اس چیز کی بیسک 2 وجوہات تھی۔ پہلی تو یہ کہ جب بچہ شہر سے باہر جنگل میں کھلی ہوا میں رہے گا تو وہ زیادہ تندرست اور توانا رہے گا، اور سیکنڈ چیز جو تھی وہ تھی زبان، کہ جو شہر سے باہر قبائل رہتے تھے ان کی زبان شہر کی نسبت والوں سے زیادہ فصیح تھی اور وہ زیادہ اچھی عربی اور فلو کے ساتھ عربی بولنا جانتے تھے، تو اس لیے جو سرداروں کے بچے ہوتے تھے وہ ان کی پرورش شہر سے باہر ان قبائل میں اس وقت ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ارادہ کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینہ جایا جائے، وہاں پہ ان کے کچھ رشتہ دار ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ حضور اپنی والدہ کے ساتھ سفر کے لیے نکلتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ کچھ دن رہتے ہیں۔ وہاں سے جب واپسی آتے ہیں تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور رستے میں ہی مکہ سے آنے سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ابو طالب کے انتخاب کی جو بیسک وجہ وہ یہ تھی کہ ابو طالب اور عبداللہ یہ دونوں ایک ماں سے تھے، تو عبد المطلب کا خیال تھا کہ ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال زیادہ بہتر رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ عبداللہ کے زیادہ قریب تھے اور ایک دوسرے کے زیادہ جو ہیں وہ رشتے میں بھی زیادہ ایک دوسرے کے کلوز ہیں، تو اسی لیے وہ ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے ان کو دیتے ہیں اور یہ فیصلہ ان کا بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں زیادہ جو ہے کھیلنے کودنے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی بچوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنا وقت جو تھے وہ تنہائی میں گزارنا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوارہ جو ہے گلیوں میں یا جو جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں ان کی نسبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت تنہائی میں رہنا پریفر کرتے تھے۔